السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد طیب عزیز محمودی آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق ہے عورتوں کا درجہ۔ کتاب جان پہچان برائے 8ویں جماعت، سبق نمبر 1 نظم۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی اور نظم کا نام ہے عورتوں کا درجہ۔ عزیز طلبہ، نظم عورتوں کا درجہ کی تشریح۔ نظم کا پہلا بند: اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نظم عورتوں کے درجے سے لی گئی ہے۔ اس کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ شاعر اس شعر میں عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، عورت کا خواہ کوئی بھی روپ ہو، کوئی بھی شکل ہو، تم لوگوں کے ہی باعث اس دنیا کی عزت ہے۔ تم اس ملک کی ہونے کی وجہ ہو اور تمہارے باعث ہی قوموں کی عزت ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھر کی شہزادیاں ہیں اور یہی ان شہروں کی آبادیاں بھی ہے۔ ان کی بدولت غمگین دلوں میں خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں اور یہی دکھ میں سکھ اور راحت کا باعث بنتی ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم ہی گھر سے دور رہنے کی وجہ ہو اور تمہارے بنا گھر ایسے ہے جیسے کوئی ویرانہ ہو، دیس ہو چاہے پردیس ہو، جینے کی مٹھاس صرف اور صرف تمہارے دم سے ہی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ نیکی کی تصویر ہو، ہماری پاکیزگی اور پرہیزگاری کی وجہ بھی تم ہی لوگ ہو۔ تم عورتیں دین کی پاسباں ہو اور تمہارے بدولت ہی ایمان کی سلامتی بھی ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ماں بہن بیٹیوں کی فطرت میں حیا کا عنصر شامل ہے، وفاداری اور محبت تمہاری فطرت میں شامل ہے، تمہاری گھٹی میں صبر و شکر شامل ہے،
انسان ہونے کی مکمل تصویر محض تم لوگ ہو۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم عورتیں اپنے خاوندوں کی محبت اور اپنے بیٹوں کی غمخوار ہو۔ جیسے وجود زن کہتے ہیں عورت کو، جیسے عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں رنگ ہے، ایسے ہی عورت کے وجود سے گھر میں رونق ہے، اور تمہارے بنا گھر ویران ہے، کیونکہ تم ہی گھر میں برکت کی وجہ ہو۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، عشرت میں عشرت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم بیمار کی امید بنانے کی وجہ ہو اور کسی بیکار کی ڈھارس بن جاتی ہو۔ تم ایک غریب کی کل دولت ہو، تنگ دستی میں خوشحالی کی وجہ محض تم ہی سے ہے۔ تو اب سوچئے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ تو جواب، دنیا کی زینت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دم سے ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے عورت کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے؟ تو جواب، شاعر نے عورت کو شوہر کی مونس، بیٹوں کی غمگسار، نادار یعنی مفلسی کی دولت، نیکی کی تصویر، عفت کی تدبیر اور ملک و قوم کی عزت کہا ہے۔ تیسرا سوال، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا مطلب لکھیے۔ جواب، اس مصرعے سے مراد ہے کہ عورت ہی وہ وجہ ہے جس کے لیے مرد وطن سے دور کمائی کے لیے جاتا ہے، اور اسی کے بغیر گھر بالکل ویرانے کے مانند ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے۔ تو دیکھیے، ہم واحد سے جمع بنائیں گے۔ شہزادی، شہزادیاں، آبادی، آبادیاں، اور شادی، شادیاں۔ عملی کام، اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے، عورت کو اس معاشرے میں بطور ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہر طرح سے بلند مرتبہ، بلند مقام حاصل ہے۔ دوسرا، عورت کی فطرت میں حیا اور وفاداری کا عنصر شامل ہے۔ چوتھا، عورت کے وجود سے ملک اور قوموں کی عزت برقرار ہے۔ چوتھا، دکھ سکھ اور راحت عورت کے وجود سے ہی ممکن ہے۔ پانچواں، عورت ہی کا وجود کسی نادار کی دولت بھی ہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ خوش رہو، آباد رہو، خدا حافظ۔